امریکہ کے 22 سینیٹرز نے پاکستان پہ پابندی لگانے کا بل پیش کر دیا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اللہ خوش رکھے۔ امریکن سینیٹرز نے افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان پہ بھی پابندی لگوانے کے لیے بل پیش کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بل اور یہ پابندی اسرائیل پہ لگتی، جو ظلم اور بربریت کی داستان اور تاریخ رقم کر رہا ہے فلسطین میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بل اور یہ پابندی امریکہ کے اپنے اوپر یہ پابندی لگتی، کیونکہ امریکہ نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کی ہے، ویتنام میں، ناگاساکی اور ہیروشیما میں، افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں اور شام، فلسطین اور اس طرح کی یمن میں جتنی بھی ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پابندی خود امریکہ پہ لگتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، وہ والی بات ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے اوپر احسان کیا، امریکن جنگ میں خود کودا اور قربانی دی، جانی مالی قربانی دے کر، نقصانات اٹھا کر آج امریکن آنکھیں دکھا رہا ہے کہ پاکستان پہ پابندی لگواؤ۔ کبھی FATF کا تلوار اس کے اوپر لٹکایا جا رہا ہے اور کبھی اس طرح کی اس کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ کہانی یوں ہے کہ مودی امریکن دورے پہ جو ابھی گیا تھا، اس کے ساتھ اجیت دوول بھی ساتھ تھا، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اور کملا ہارس جو نائب صدر ہے، اور صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقاتیں، اور انہوں نے وہاں پہ یہ کھچڑی پکائی ہے، اس طرح کی کھچڑی بنائی اور پکائی ہے، اور اس طرح کا ان کے کان بھرے ہیں کہ اب پاکستان افغانستان کے ساتھ مل کر غزوہ ہند کی تیاری کر رہا ہے۔ جس طرح امریکہ ذلیل اور خوار ہو کر افغانستان سے نکلا، جس ذلالت کے ساتھ افغانستان سے نکلا، اس ذلالت کے ساتھ اب انڈیا بھی انڈیا سے نکلنے والا ہے، اور انڈیا ذلیل اور خوار ہونے والا ہے، اور اس ڈر اور اس خوف کو وہ محسوس کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ یہ کھچڑی پکائی ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مل کر اس طرح کا کچھ کر رہا ہے، کیونکہ چین بھی بحر الکاہل سے انڈیا کے اندر گھس چکا ہے، بحر الکاہل کی طرف سے وہ حملہ آور ہو رہا ہے، اور انڈیا کو خوف ہے کہ پاکستان یہاں سے گھس کر ایسا نہ ہو کہ انڈیا کو تہس نہس کر دے اور انڈیا کا خواب چکنا چور ہو جائے اور انڈیا ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اللہ خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔